ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اس وقت آپ کو علم ہے سارے ملک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی آمیز بیان دیا ہے اس سے ملکی سیاست ایک حد تک پس منظر میں چلی گئی ہے۔ میرے مہمان محترم مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وزیر خارجہ رہے، اس وقت تحریک انصاف کے صف اول کے رہنما، اور شاہ صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو بڑے دھوم دھڑکے سے جو ہے انہوں نے وزارت خارجہ چھوڑی، اور کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت میں آنے میں جو چند رکاوٹیں ہیں، شاید شاہ صاحب کا جو لہجہ امریکہ کے بارے میں تلخ ہے، اور عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جہاں بہت سارے عوامل کام کرتے ہیں اس میں واشنگٹن بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ صاحب اپنے دوست کی راہ میں ہی رکاوٹ ہوں اپنی وہ جو خارجہ پالیسی کے بارے میں سخت گیر رویے کے سبب۔ تو میں شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اگر میں آپ سے براہ راست یہ سوال کروں شاہ صاحب کہ اس وقت جو ہے نون لیگ حکومت بڑے مشکل میں ہے، بحران میں ہے، اور کیا اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ ان کی غیر مشروط حمایت کریں؟ جانے دیں کہ یہ خواجہ آصف کی جیسے لوگ وزیر خارجہ ہیں جن کے سبب ہم صحیح خارجہ پالیسی مرتب نہیں کر سکے، لیکن ٹرمپ نے ہمیں جھوٹا کہا، دھوکے باز کہا، اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، تو کیا ضرورت نہیں کہ آپ حکومت کی جانب یعنی نون لیگ کی حکومت کی جانب اپنے بیانوں کا اور ریلیوں کا رخ کرنے کے بجائے اس مسئلے پر کم از کم ان کا ساتھ دیں تاکہ قومی رائے عامہ بھرپور طریقے تیار ہو؟ شاہ صاحب۔ مجاہد بریلوی صاحب، آج سے 2 دن پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تھا اس میں سبھی جماعتیں موجود تھیں، اور وہاں میرا یہی موقف تھا، اور میرا نہیں سب کا یہی موقف تھا کہ حکومت کے ساتھ اختلافات کے باوجود جہاں تک پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے ہم سب ایک ہیں، اور ہم ایک یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب نے حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی وہاں جو رویہ ہے وہ جارحانہ نہیں تھا۔ ہم نے ان سے سوالات کیے، اور سوالات کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کو ٹٹول سکیں کہ خدا نخواستہ اگر کل کو کوئی ایسی ایونچویلٹی آتی ہے، کوئی صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، کوئی یونیلیٹرل ایکشن لیتی ہے، تو ہمارا موقف کیا ہوگا؟ ہم اس رسپانس کو مل بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کریں اور ایک یونیفائیڈ نیشنل رسپانس مرتب کریں۔ تو آپ نے دیکھا جو ہماری اسپرٹ تھی وہ بالکل تعاون والی تھی اور یکجہتی والی تھی۔ لیکن شاید ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا سبب ہے؟ یوں تو ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ہمیں اس بات کے خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ ماضی کے صدور کے مقابلے میں ان کا رویہ ہمارے ہی بارے میں نہیں بلکہ ایشیائی ممالک کے بارے میں اور لیٹن امریکہ کے بارے میں بھی سخت گیر ہوگا، لیکن انہوں نے جو دھمکی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی 36 خرب روپیہ دیا ہے، اس کا حساب کتاب دیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں جس کے سبب امریکی صدر کو اتنا بڑھ کر ہم پر حملہ آور ہونا پڑا؟ شاہ صاحب۔ بریلوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک وہ 33 ارب ڈالر کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں وضاحت کر دوں، حقیقتاً وہ 33 ارب ڈالر نہیں ہے، اس کی تقریباً نصف حصہ وہ ہے جو ہمارے اخراجات تھے جو ہم خرچ کر چکے تھے اور انہوں نے ہمیں ری امبرس کرنا تھا۔ تو ان 33 میں سے 14-15 بلین ڈالر تو وہ ہیں جو ہمارے اخراجات تھے جو انہوں نے پاکستان کو لوٹانے تھے۔ ان فیکٹ ابھی بھی 8 سے 9 بلین ڈالر ایسے ہیں جو ہم نے ان کو بل کیے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک ہمیں دینے میں لے تو لال کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں محفوظ پناہ گاہوں کا تعلق ہے، تو سچی بات ہے پاکستان نے ایک گلوبل ٹیررزم کی جو ایک ماحول اور ایک فضا تھی، اور ہم کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم نے ایک قومی ایک عزم کر رکھا ہے، ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب کر رکھا ہے اپنی بقا کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس طرف ہم نے خاصی پیش رفت کی۔ آپ نے دیکھا کہ سوات
سے لے کر ہمارا جتنا ٹرائبل بیلٹ ہے، ہماری افواج نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا اور ان علاقوں کو جہاں یہ لوگ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا افغانستان سے داخل ہو کر تخریب کاریاں کرتے تھے اور کرتے ہیں، ہم نے ان کو تقریباً کلیئر کر لیا ہے اور اس کی اکنالجمنٹ وہ تو کہتے ہیں آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. مطلب یہ الفاظ غالباً آپ کا بھی ماشاءاللہ خارجہ محاذ پہ بڑا تجربہ ہے. کسی امریکی صدر نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے ہوگے کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا، دھوکے باز، جھوٹا. کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ انہیں کمزور نظر آ رہی ہے، گھری ہوئی ہے، میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں اور ہم وزیر خارجہ خیر اب لے کے آ گئے، کوئی تھا نہیں؟ یہ ہماری کمزوری کا سبب ہے جو ٹرمپ جو ہے وہ یہ زبان استعمال کرنے لگے ہمارے لیے؟ شاہ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اور ان الفاظ سے پاکستان کی عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انہیں یہ احساس ہوا کہ اتنی قربانی، جانی اور مالی قربانی کے باوجود صدر ٹرمپ نے اس سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. جب اس قسم کا آپ پبلک موقف اپنائیں گے اس سے تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی. اور آپ نے دیکھا جو ان کے پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، ہماری $255 ملین کی جو اسسٹنس تھی FMF کی، اس کو ودہولڈ کیا ہے. سیکیورٹی اسسٹنس کو ختم کرنے کا، سسپینڈ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ اپنے ہی مقاصد کی نفی کر رہے ہیں. ایک طرف وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور پھر سیکیورٹی اسسٹنس کی مد میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکوپمنٹ ہمیں چاہیے اور جس پر ان سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ اپنے ہی آبجیکٹیوز کو اپنے ہی عمل سے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ نہ پاکستان کا ہو رہا ہے، نہ افغانستان کا ہو رہا ہے، نہ امن اور استحکام کا ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. دوسری طرف جب ہم پر الزامات لگاتے ہیں تو ان کے بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں، ان کے بہت سے لوگوں نے ہمارے اقدامات کی تعریف بھی کی ہے. میں بہت سے لوگوں کو کوٹ کر سکتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیش رفت کی ہے. بہت سے امریکہ کے کانگریسمن ایسے ہیں، سینیٹرز ایسے ہیں جن کو ہم قبائلی علاقوں میں لے گئے اور کہا کہ آپ اپنی پسند کا علاقہ بتائیں، ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. ہماری افواج ان کو وہاں لے کر گئیں اور ان کو دکھایا کہ وہاں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کیا ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو، وہاں ان ایریاز کو صاف کیسے کیا گیا ہے، وہاں نارمل زندگی کو بحال کرنے کے لیے پاکستان نے از خود کیا اقدامات اٹھائے ہیں. تو یہ ایک تضاد ہے. اب دیکھنا یہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان نے پیش رفت کی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ افغانستان صرف نہیں ہے، ہمیں ایک لارجر پکچر دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ امریکہ کا رویہ آج جو پاکستان سے تبدیل ہو رہا ہے، جو ہمیں حلیف سمجھتے تھے اور ہم موسٹ ایلائیڈ آف دا ایلائیڈ تھے، ہمیں نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس دیا گیا تھا، آج ہمیں یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا کوئی لارجر پکچر ہے؟ کیا اس میں امریکہ کا جو اس ریجن کے بارے میں جو ان کی جو حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے، کیا ہندوستان کے ساتھ جو ان کی ایک نئی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہندوستان کو وہ اس خطے میں ایک نیا رول دینا چاہتے ہیں، ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا رول دینا چاہتے ہیں اور آج ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، کیا وہ ہندوستان کا امریکہ کا کوئی نیا نیکسس ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے یہ جملے کہنے پر؟ کیا چین کے ساتھ جو پاکستان کی قربت ہے اور سی پیک کے ساتھ جو ایک نیا راستہ کھل رہا ہے کنیکٹیوٹی کا، ایک اکنامک کوریڈور جو بن رہا ہے، کیا اس سے امریکہ انکمفرٹیبل ہے؟ کیا چین کو کنٹین کرنا ان کا مقاصد میں ہے؟ کیا ایران جو ہے، جن کے ساتھ صدر اوباما نے ایک پیش رفت کی تھی اور ایک نیوکلیر معاہدہ کیا تھا،
آج صدر ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی غلط حکمت عملی تھی، اس کو احمقانہ معاہدہ کہہ رہے ہیں. کیا وہ ایک تناظر ہے؟ تو ہمیں لارجر پکچر دیکھنی ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بیان کیوں آ رہے ہیں اور یہ فیصلے اس قسم کے کیوں کیے جا رہے ہیں، اور اس پر ہماری اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے. شاہ صاحب مجھے ویسے اس سے ذرا آگے بھی نکلنا ہے، میں ایک بریک کی طرف چلا جاؤں کیونکہ پہلے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ صرف یہ محض دھمکی ہے. انہوں نے کہا نہیں بٹن پہ میرا ہاتھ ہے، کون سے بٹن پہ ہاتھ ہے؟ کچھ لوگ سمجھے نہیں کہ وہ بٹن جو دور تک ہمارے ایٹمی طاقت کو شاید گرا سکے. یہ اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تھوڑا سا یہ بھی بات کریں گے کہ یہ شریف خاندان جو ہاؤس آف سعود کی طرف آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم مخدوم شاہ محمد قریشی، جیسے میں نے کہا کہ قومی مسائل پر تو نظر رکھتے ہیں لیکن خارجہ حوالے سے خاص طور پر امریکیوں کو قریب سے دیکھا ہے. شاید ایک اگر بنیادی سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے اور جو آپ زیادہ جانتے ہیں اس میں کوئی صدر کو خالی اہمیت نہیں ہوتی، سینیٹ ہوتی ہے، کانگریس ہوتی ہے. صدر کلی اختیار کا مالک نہیں ہوتا. انہوں نے جو دعوے کیے تھے، تو انہوں نے جو دھمکی دی ہے وہ محض ایک فرد کی دھمکی ہے، یا ہم یہ سمجھے کہ ان کے پیچھے ان کی کانگریس بھی کھڑی ہے، سینیٹ بھی کھڑی ہے، پینٹاگون بھی ہے، اور پوری امریکی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ واقعی پاکستان نے اسے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، یا صرف ہم ٹرمپس کی وہ جو بد زبانی مشہور ہے، بد لگامی مشہور ہے، اس پر ہم سمجھیں. جی شاہ صاحب. ایک تو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کی کانگریس، امریکہ کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ، اور ان کے بہت سے تھنک ٹینکس جو ہیں، ان کی سوچ میں ایک مجھے یکسوئی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ یک زباں ہو کے بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک یو ایس کانگریس کا تعلق ہے، وہاں انڈین سٹافرز کی وجہ سے کافی انگریس ہو چکا تھا، اور میں بھی جب وہاں جاتا رہا تو میں نے محسوس کیا کہ کانگریس میں ہمیں مزید، کانگریس کے ساتھ ہمیں مزید انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اپنا موقف ہمیں اور واضح طور پر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے کچھ کمی اس میں دکھائی دی. لیکن ایگزیکٹو سائٹ جو ہم سے انٹریکٹ کرتی تھی، کرتی رہی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ پینٹاگون ہے، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا دفتر ہے، وہ ان چیزوں سے، وائٹ ہاؤس ہے، وہ ان چیزوں سے زیادہ باخبر تھے، اور زمینی حقائق کو جانتے ہوئے پاکستان کی جو قربانی ہے، پیش رفت ہے، اس کو سمجھتے تھے اور ایکنالج بھی کرتے رہے. اب سوال یہ ہے، جانتے ہوئے کہ پیش رفت ہوئی ہے، جانتے ہوئے کہ ہماری 70,000 کے قریب ہماری جو ہیں وہ جانوں کا نذرانہ ہماری قوم نے پیش کیا ہے، جانتے ہوئے کہ 33 ارب جو بقول ان کے وہ دے چکے ہیں، ہمارا 123 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا اکنامک نقصان ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ اگر زبان بول رہے ہیں اور سب مل کے بول رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور میں نے اس دن پرسوں کمیٹی میں یہی کہا، جس میں وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، ہماری فورن سیکرٹری بھی تھی. میں نے یہ کہا کہ آپ سوچئے اور دیکھیے کہ کیا ان کا اوور ویو جو ہے اس خطے کے بارے میں اور اس ریجن کے بارے میں، ان کی کوئی سوچ تبدیل ہوئی ہے، اور اس سوچ اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. ایک زمانے میں جب ان کی ہماری کنورجنس آف انٹرسٹ تھی تو ہماری بہت سی جو کمزوریاں ہوتی تھیں ان کو بھی اوور لک کر دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر امریکہ جمہوریت کا دعوے دار ہے، اور جب ہمارے ہاں ڈیموکریسی نہیں تھی تو وہ کمفرٹیبل تھے پاکستان کے ساتھ کام کرنے میں. آج صورتحال ہم نے جب پیش رفت کی ہے، اور ضرب ازد کو دیکھ لیں، رد الفساد کے آپریشن کو دیکھ لیں، خیبر 1 2 3 4 کو دیکھ لیں، اور جانتے ہوئے کہ ہم نے پیش رفت کی ہے، تو آج ہم پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیا ان کو پناہ گاہیں جو پاکستان میں دکھائی دے رہی ہیں، کیا افغانستان کی پناہ گاہوں کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی؟ کیا ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر چڑھائی نہیں کر رہا؟ کیا وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان
پر مختلف دہشت گردی کے حملے نہیں کرتے رہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستان کے میڈیا ان کو رپورٹ نہیں کرتا رہا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے رہے؟ وہ بے خبر ہے؟ وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ مجھے بریک سے جانا پڑا، لیکن اس حوالے سے میں آپ سے سوال کر لوں، اس کو محض دھمکی یا وہ جو ہمارا کہتے ہیں، جو ہماری یہاں پنجابی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، جو مولا جٹ والا جو کرتے تھے، یہ سمجھا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں اس سے آگے بھی جا سکتا ہے اسپیسیفک ٹرمپ جو ہے اپنی دھمکی سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا بیان ہے۔ دیکھیے، آپ فورن پالیسی کو ٹویٹس کے ذریعے کنڈکٹ نہیں کرتے۔ جو انداز ان نے اپنایا ہے یہ غیر معمولی ہے اور پاکستان کو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ہم غافل نہیں رہ سکتے، ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور آج سے 2 دن پہلے میری یہی گزارش تھی حکومتی اہلکاروں سے، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوعہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، ان سے بھی یہی گزارش تھی کہ ہم دیکھیں کہ اوور آل انوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور اس نئی انوائرمنٹ میں وہ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں، ہندوستان کو کہاں دیکھتے ہیں، امریکن انٹرسٹ کیا آج پاکستان کے ساتھ کنورج کر رہے ہیں یا کنفلکٹ کر رہے ہیں، اور اگر ان کا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ کہیں کنفلکٹ کرتا ہے تو پھر انہیں ہماری بہت سے ہمارے اقدامات میں انہیں کمزوریاں دکھائی دیں گی، وہ بہت سے کیڑے نکالیں گے، اور جب ان انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے، ماضی بتاتا ہے، بہت سی چیزوں کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ سو ہمیں ایک لارجر پکچر دیکھنی ہوگی اگر ہم نے اس نئے رویے کو سمجھنا ہے۔ مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا میں نے کہا امریکہ میں ذرا گفتگو ذرا اس طرف آئیں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شاہ صاحب، یہ جب عام صورتحال موجود ہے، جو گھمبیر صورتحال ہے، آپ ساتھ بھی کہتے ہیں ہم بیٹھے اس مشکل کڑے وقت میں نیشنل انٹرسٹ میں، لیکن آپ تو اس حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہوں، آپ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، یعنی باہر کا پریشر تو تھا، آپ کا بھی پریشر ہے کہ نواز شریف حکومت جو ہے مستعفی ہو۔ پھر ہم کچھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاؤس آف سعود ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ خیر، یہ سوال ذرا میں زیادہ تفصیل سے اس پر آپ کا جواب ہی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو نواز شریف مشکل میں ہے اور ہمیشہ مشکل میں جاتے ہیں تو جدہ سپورٹ کے لیے آتا ہے، کوئی وہاں پر کوئی این آر او ہو رہا ہے، اب این آر او ہو رہا ہے تو کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں ذرا سوالوں کے کوئی جواب دیں گے شاہ صاحب؟ بریلوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی کہ آپ مستعفی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ آج سے چند روز پہلے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تھی، اس میں مختلف الخیال جماعتیں تھیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں آپ کا بھلا ہو پاکستان مسلم لیگ کاف بھی تھی، اور دیگر ریلیجیس پارٹیز بھی تھی۔ وہ تو 0+0+0 ہیں، آپ کو بیل میں کاؤنٹ تو پولیٹیکل محاذ پر پنجاب میں تحریک انصاف ہی کرتی ہے نا۔ مولانا صاحب کو آپ بھلے لے آئیں، نشست تو ان کی ایک نہیں ہے۔ دھرنا دینا اور ہنگامہ کرنا اور سڑکوں پہ لانا تو بڑا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل جو پولیٹیکل جو فورس ہوتی ہے، جو چیلنج کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بہرحال تحریک انصاف ہے، دوسری بڑی پارٹی ہے، یعنی اسمبلی کے حوالے سے اور ماسس کے حوالے سے آپ کا اس وقت مستعفی کا ہونے کا مطالبہ، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مطالبہ صرف تحریک، اس پہ کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اس وقت ایک مقبول ترین جماعت بن کر آ چکی ہے اور عمران خان کی طرف لوگ آج دیکھ رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف ہم تک محدود نہیں رہی، یہ ہمارے سے علاوہ بہت سی پارٹیز کر رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ مجھے بتائیے، یہ جو آج بلوچستان میں ہو رہا ہے اس پہ تحریک انصاف کا تو کوئی رول نہیں ہے نا، ہمارا تو اس اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کے اپنے ایم پی ایز بغاوت کر رہے ہیں نا۔ JUIF مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، ان کے بہت سے ممبران اسمبلی ہیں جو حکومت کے حلیف بھی ہیں اور انہوں نے عدم اعتماد پر سائن بھی کر رکھا ہے۔
اس میں ANP کے لوگ ہیں، اس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو مل کر کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت بلوچستان میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہے وہ ایک وزیر بطور وزیر اعلیٰ ہمیں مطمئن نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے نو کانفیڈنس موو کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں بہت سے ان کے اپنے ممبران ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخصیت کو جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے، انہیں قانون ترمیم کر کے اپنے آپ کو پارٹی عہدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور 22-23 MNAs، دیکھیے بہت سی پارٹیز ہیں جن کے پاس 22-30 MNAs پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اور 22 سے 23 MNAs ہیں جو مسلم لیگ نواز سے منسلک ہیں۔ انہوں نے ان کے فیصلے سے انحراف کیا اور وہ ووٹ دینے نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اوورآل انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکی۔ آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں اور بالخصوص سندھ میں گنے کے کاشتکار احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہم کروا رہے ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو ریٹ نہیں مل رہا، ان کو وزن نہیں دیا جا رہا، ملیں کرشنگ نہیں کر رہی، ان کو کاشتکاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو حکومت کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یکے بعد دیگر وہ حضرات جو ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں، آج وہ بھی ان کے جو حلیف تھے جنہوں نے مل کے پنجاب میں ان کے ساتھ 5 سال حکومت کی، آج وہ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا کیوں ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ چاہتا ہوں میں گارڈڈ لفظ استعمال کروں گا کیونکہ معاملہ حساس ہے۔ جب میاں صاحب JIT کے فیصلے پر یا عدالتی فیصلے کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ مجھے کس نے نکالا، اور کھل کر وہ اشارے بھی کرتے رہے ہیں، پھر جب ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم نے دیکھا یہاں NRO ہوتا رہا ہے۔ وہ جو NRO ہوا تھا بی بی شہید کا، اور امارتی اس میں ضمانتی بیٹھے، اور پھر مشرف صاحب بیٹھے۔ اب یہ جو بازگشت سنائی دی، اور آپ کی تحریک کے قائد بھی کہتے رہے ہم کوئی اور NRO نہیں ہونے دیں گے، کوئی اور NRO ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو جدہ میں ایک بار پھر یعنی سیاست سمٹ کر اسلام آباد سے جدہ میں آ گئی ہے، نہ کہتے ہوئے بھی، میں نے کہا نا محتاط لفظ استعمال کروں گا، میاں صاحب کو پھر بچانے کے لیے پاس میں اس طرح کے NRO ہوتے رہے ہیں، جدہ سپورٹ کرتا رہا ہے، شاید ناراض تھا تو ان کے مسائل بڑھے۔ کیا آپ کے خیال میں اس طرح کا کوئی موو ہو رہا ہے کہ کوئی NRO ہو جائے جو ایک دوسرے سے گتھم گتھا میاں صاحب ان اداروں کے ساتھ تھے، انہیں چھڑایا جائے، ضمانت لی جائے، اور اس طرح بچا لیا جائے نواز شریف صاحب کی حکومت کو اور خود ان کو؟ برویری صاحب مجھے دکھائی نہیں دیتا اس قسم کی کیا سرائیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں۔ ذاتی طور پر میرا علم محدود ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کو الٹنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ریویو پٹیشن بھی ان کی خارج ہو چکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پولیٹیکل انوائرمنٹ تبدیل ہو چکی ہے، اور نمبر 3، سعودی عرب ضرور جائیں، اور جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں وہاں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ اور وہاں کی جو اس وقت جو رولنگ فیملی ہے وہ بھی اب ایک نئی جو حضرات جو وہاں اب جنہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، جو ان کے ولی عہد ہیں، کراؤن پرنس ہیں، ان کی سوچ اور ماضی کے لوگ جنہوں نے یہ ماضی کی ڈیل کروائی تھی، سوچ میں فرق ہے۔ ایک نیا طبقہ وہاں ہے جو حکومت کر رہا ہے، جو فرما روا ہیں، جو وہاں جو حکومت کر رہی ہیں رائل فیملی، ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، اور وہ جو رائل فیملی ہے ان کی نواز شریف صاحب سے مایوسی بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سے ایشوز پر ان کا وہ ساتھ نہیں دے سکے جس کی وہ توقع لگائے ہوئے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے ممکن ہوگا کوئی نیا NRO کرنا یا کوئی نئی ڈیل حاصل کرنا۔ نہیں، یعنی اگر NRO نہیں ہو رہا تو اتنی تواتر سے مثلا کیا جلد بازی تھی کہ شاہی کہتے ہیں کس کا جہاز تھا، یہ بھی ایک کنٹروورشل ہے، بلایا گیا، پھر انہیں بلایا گیا، یعنی کچھ اس کے بعد تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں لگتا ہے ہمارا جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اسلام آباد میں بیٹھے لوگ، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ان کو ہلا رہے ہیں وہ صرف اندرون فورسز نہیں ہیں یا پھر صرف پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں،
بلکہ کچھ اور فورسز ہیں، میں لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ پنڈی یا پارا یا باہر والوں کا، اس لیے میاں صاحب جو ہے وہ زیادہ ان کا غصہ اور شدت اور یہ کہنا کہ کس نے نکالا. شاہ صاحب دیکھیے وہ تو وقت بتائے گا کہ کتنے ریلیکس ہوئے ہیں یا ریلیکس ہونے کے امکانات ہیں بھی صحیح کہ نہیں، ابھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. ہاں یقیناً انہیں غم و غصہ تو ہے کہ ان کو ہٹایا گیا، لیکن کس نے ہٹایا؟ ہم نے تو نہیں ہٹایا. یہ انکشاف کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہے آپ جرنلسٹ کا، جنہوں نے یہ تحقیق کی، سال ڈیڑھ سال کی تحقیق کے بعد انکشافات ہوئے، ان کو پورا موقع ملا، صفائی پیش نہ کر سکے، اپنا منی ٹریل پیش نہ کر سکے، عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، تو فیصلہ ہوا نا. اگر یہ نوبت نہ آتی، یہ کیس سامنے نہ آتا، تو شاید یہ ممکن وہ نکالنے کی نوبت نہ آتی. اب ایک ماحول تبدیل ہوا ہے، ایک ماحول تبدیل ہوا ہے، اور اس تبدیل ماحول میں ان کی اپنی جماعت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو میاں صاحب نے حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، جس طرح وہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، ان حالات میں وہ مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک طرف صدر ٹرمپ دھمکی دیتے ہیں، اپنا ٹویٹ کرتے ہیں، بڑا جارحانہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جو بیان آتا ہے وہ بیان وہی ہے جس کی اگر آپ تہ میں جائیں تو وہ بیان اشارے وہی کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف لابیز واشنگٹن میں یا دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بیان اس کو تقویت دے رہا ہے. تو وہ پاکستان کے کیس کو مضبوط نہیں بلکہ انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے کیس کو کمزور کرتے ہیں. اور کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ حکومت اپنی ہے. 4.5 سال وزارت خارجہ کا قلمدان تو آپ کے پاس رہا، یہ ذمہ داری آپ کی تھی. یہ تو خواجہ آصف کو تو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے نا وزیر خارجہ بنے، اس سے پہلے تو ساری ذمہ داری آپ نبھا رہے تھے، جتنے انٹریکشن ہو رہے تھے آپ کے ہو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ذہن نشین کیجئے. شاہ صاحب مجھے بس ایک آخری کنکلوڈنگ کوشچن کرنا ہے، لیکن صرف ایک بریک کے بعد، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتا ہوں اور ایک آخری کنکلوڈنگ کوشچن آپ سے پوچھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی اللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم مخدوم شاہ محمود قریشی، آپ کو علم ہے کہ کون خارجہ ہو داخلہ ہو، ماشاءاللہ ان کا جو جواب اتنا میں چاہتا ہوں کہ وسیع ہو، لیکن وقت جو ہے وہ آڑے آتا تھا. شاید کیا واقعی نواز شریف صاحب نے دل سے اپنے چھوٹے بھائی کو، کیونکہ آپ تو پنجاب کی سیاست اور ان بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، جب نامزد کیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، اسے تمام لوگ تسلیم کر لیں گے اور واقعی آئندہ وزیر اعظم، اول تو خیر الیکشن ہونے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے میدان میں، یہ تو بعد میں ہوگا، لیکن کیا لگتا ہے یہ واقعی جو نامزد کیا ہے وزیر اعظم بنائیں گے بھی ان کو، ان کی جماعت پارلیمانی کمیٹی 2018 کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ فیصلہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہوگا، اور عوام انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں، وہ کس کو اکثریت دیتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. آج کہہ دینا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا گیا کہ وہ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے. ایک نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جماعت میں 2 آرا ہے. ان کی جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تجربہ ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے بعد اہل ہیں اور ذمہ داری سنبھال سکیں گے، پارٹی کو یکجا رکھ سکیں گے، پارٹی کو ساتھ لے کر چل سکیں گے. ان کی اپنی جماعت میں ایک طبقہ موجود ہے، لیکن ان کی فیملی میں کچھ عناصر ایسے ہیں، ان کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ کہہ دینا کہ جماعت کا نومنی کون ہوگا.
تو ابھی میری رائے میں یہ بحث کچھ عرصہ مزید چلے گی. فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور مسلم لیگ نواز کو حق پہنچتا ہے اور یہ فیصلہ انہی کا ہوگا کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں. ایک سوال میں اور آپ سے پوچھوں. 2018 الیکشن کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, بڑے آپ نے الیکشن لڑے ہیں. عام طور پر اگر جیسے پی این اے نہیں بنتی تو بھٹو صاحب کو اس طرح نہیں نکالا جاتا, یعنی ون آن ون جو فائٹ ہوتی ہے اسی میں ایسی پارٹی جیسے نون لیگ ہے دو تہائی اکثریت سے بیٹھی ہے. ہم نے دیکھا 2013 میں بھی اور شاید 2018 میں ہو, اگر ٹرائی پارٹی الیکشن ہوئے, کیا ممکن نہیں کہ نواز شریف جنہوں نے اس ملک کو اگر آپ کے خیال میں اتنا اندرون نقصان پہنچایا ہے, بین الاقوامی محاذ میں نقصان پہنچایا ہے, معاشی محاذ میں کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاس میں پارٹی میں رہے ہیں, بڑی شکایتیں رہی ہیں, لیکن کوئی ایسی حکمت عملی کے نون لیگ کے خلاف ایک امیدوار کھڑا کیا جائے, کوئی ایک اتحاد انتخابی الائنس ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں؟ تو قاضی صاحب کے دائیں بائیں آپ دونوں تو بیٹھ چکے ہیں, لیکن کیا اس بات کا امکانات کو بالکل رد کر دیں یا امکانات ہو سکتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیے مجھے ایسا ہوتا ہوا ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے میری رائے میں. دیکھیے سیاست میں حرف آخر تو کچھ نہیں ہوتا, حالات بدلتے رہتے ہیں اور بدلے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی حکمت عملی اور سوچ میں تبدیلی لانے کا استحقاق رکھتے ہیں. لیکن میری رائے میں اس وقت لوگوں کے پاس ایک بڑا واضح ہم نے پیغام لے کے جانا ہے اور تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کو, جن کی آج بھی حکومت ہے, بارہا موقع دیا گیا حکومت کرنے کا, حکمرانی کا. پیپلز پارٹی کو بارہا موقع ملا حکمرانی کا. آج بھی سندھ میں پچھلے تقریباً 10 سال 18 میں ان کے 10 سال مکمل ہو جائیں گے, تسلسل سے سندھ میں حکومت ان کی چلی آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں, تحریک انصاف میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے قوم کو مایوس کیا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی اور لوگ ایک متبادل قیادت, ایک متبادل سوچ, ایک متبادل سیاسی اپروچ کے متلاشی ہیں, تلاش کر رہے ہیں. اور اب انہیں تحریک انصاف کی شکل میں, عمران خان کی شکل میں وہ ایک سوچ, شخصیت, پلیٹ فارم, جھنڈا, فلسفہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. اور وہ ہمارے جلسے, عوام کی پذیرائی, لوگوں کا جوش و خروش, جس طریقے سے لوگ ہم سے رجوع کر رہے ہیں پارٹی میں شامل. اگر میں یہ کہوں کہ سیاست میں بہرحال اب معجزے بھی ہونے لگے ہیں, لیکن یہ معجزہ بہرحال نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر جو ہے نون لیگ کے خلاف ایک امیدوار ایک نشان سے لڑیں. نہیں, مجھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نشان پر لڑتے ہوئے الیکشن ممکن دکھائی نہیں دیتا. دیکھیے کیونکہ اس کی وجہ ہے نا, اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی الیکشن لڑنا تھا اور ان کا ایک نشان کو اپنانا تھا تو پھر تحریک انصاف کے معرض وجود میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تحریک انصاف تو اس ماضی کی سیاست کو رد کر کے, اس ماضی کی ناکام اپروچ کو رد کر کے ایک نیا پلیٹ فارم دے رہی ہے, ایک نئی سوچ دے رہی ہے, ایک تبدیلی کا نعرہ دے رہی ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ ضم ہونا ہے یا ان کو اپنے ساتھ ضم کرنا ہے تو پھر ہماری سیاست اور ان کی سیاست ایک ڈگر پہ ہوگی اور ہم لوگوں کو ایک کلیئر آپشن دینا چاہتے ہیں. تو ایک نشان پر مجھے تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. میں ممنون مشکور ہوں محترم مخدوم شاہ محمد قریشی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.